بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ علم کا اصل مالک اللہ ہے اور وہ اپنے علم سے جسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ ایک اور بندہ خضر ہے جس کے پاس علم کا ایک الگ مقام اور حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش علم کا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ انہیں اس عظیم علم والے بندے کی ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی فرمائی کہ آپ کو ایک خاص مقام مجمع بحرین پر حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اس جگہ روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ اللہ کے حکم کی پیروی میں مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ دونوں مجمع البحرین کے مقام پر پہنچے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مچھلی تھی وہ اچانک زندہ ہو کر پانی میں کود گئی اور غائب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ یہ نشانی ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھے اور کچھ علم عطا کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے کاموں میں ایسے معاملات ہوں گے جنہیں سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کسی معاملے میں سوال نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت خضر خود انہیں وضاحت نہ کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 دلچسپ واقعات ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیا اور راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کے مالکوں نے ان سے کوئی کرایہ نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ تو لوگوں کا نقصان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ نے سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ سوال نہیں کریں گے۔ سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی اور غم کے عالم میں ان سے سوال کیا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو کیوں مارا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار پھر انہیں یاد دلایا کہ آپ نے سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ اگر میں آئندہ کوئی سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی، تو انہوں نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے کہا کہ آپ اس کام کا بدلہ کیوں نہیں مانگتے، کیونکہ بستی والوں نے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم الگ ہو رہے ہیں، مگر میں آپ کو ان تینوں کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی حقیقت بیان کی۔ کشتی میں سوراخ کرنا، یہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو اسے سمندر میں استعمال کرتے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ ان کشتیوں کو چھین رہا تھا جو صحیح حالت میں تھی۔ میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ چھینے اور ان غریب لوگوں کی روزی برقرار رہے۔ اور جو بچے کو قتل ہوا، یہ بچہ نافرمان اور گمراہ ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے والدین نیک اور ایمان والے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کے عوض میں ایک بہتر اولاد عطا کرے جو ان کے لیے باعث سکون اور خیر ہوگی۔ دیوار کی مرمت۔ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ یہ خزانہ محفوظ رہے تاکہ بچے بڑے ہو کر خود اسے حاصل کریں۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانے کو دیکھ لیتے اور اسے لے لیتے۔ ان واقعات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق ملا کہ اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلے ہمیشہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر جلد بازی میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ ہمیں اللہ کی حکمت اور فیصلوں پر صبر اور یقین رکھنا چاہیے اور علم کے حصول کے لیے عاجزی اور انکساری کو اپنانا چاہیے۔ امید
کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔